بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا میزبان ڈاکٹر اظہر عباس. گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ نائٹ، گڈ آفٹر نون، السلام علیکم میرے تمام سننے اور چاہنے والے ناظرین. آج بہت ہی زبردست مہمان ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. سیف علی قریشی صاحب یہ کراچی سے بلانگ کرتے ہیں اور یہ ایک سرٹیفائڈ ہپنوتھراپسٹ ہیں، سلوا گریجویٹ ہیں، ریکی ہیلر ہیں، ٹرینر ہیں، اور جناب جیمس اینڈ کلر تھراپسٹ اور پبلک اسپیکر ہیں. مزید معلومات کے لیے ہمیں ان کی طرف جانا ہوگا، تو آئیے ان کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم سیف علی قریشی صاحب، کیسے ہیں سر آپ؟ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، آئی ویری ویل. آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، بہترین. آپ کی دعاؤں میں ہوں، اور آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ سر، آپ نے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا. تو سر میں چاہوں گا کہ پہلے تھوڑا سا انٹروڈکشن کرا دیں، پھر پروگرام کو ہم آگے لے کر چلتے اچھا، یہ ایک لاسٹ ٹرائی کر لیتے ہیں، مے بی اگر نہیں ہوا تو پھر نیکسٹ ٹائم کریں گے انشاءاللہ. ہیں. ہاں تو انشاءاللہ. ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ جیسے میں ایکسپلین کر رہا تھا کہ اب آپ سن پا رہے ہیں مجھے؟ جی سن بولیں آپ. تو پاکستان سے باہر جا کر کچھ ریسرچ اور انالیسس اور چیزیں کنڈکٹ کی یونیورسٹی آف البرٹا میں پیراسائیکولوجی کے اندر، اور پھر مختلف دنیا کے حصوں میں رہا، یو اے ای میں، فار ایسٹ میں، اور پھر گھوم پھر کے واپس پاکستان کے اندر ہی واپسی ہوئی. اور اسی پھر فار اینڈ جو بھی آپ کہہ لیں لائک مائنڈ سائنسز کے اندر ہی میں نے اپنی ایکسپرٹیز کو بڑھایا، اور اس میں مختلف لوگوں سے انٹریکشن ہوا، انٹرنیشنل آتھرز کے ساتھ ملا، اور ان کے سیمینارز اٹینڈ کیے. پھر اس کا ایک تقابلی جائزہ میں نے ایک اپنے جو اسلاف کی جو نالج ہے، جو کتاب کی جو نالج ہے، اس کے ساتھ جب ہم نے اس کو میچ کیا، اس نالج کو جو اس وقت ویسٹ میں پریویل کر رہی ہے، تو جب بھی آپ اس طرح کے انالیسس کنڈکٹ کرتے ہیں تو کلام مختلف اس میں ایکسپیریمنٹس اور مختلف تھیسز، مختلف چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں میری. سر اس پروگرام کو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے میں بتا دوں کہ دس پروگرام از اسپانسرڈ بائی ریحان فاؤنڈیشن وچ از این انسٹیٹیوٹ آف پیس اینڈ اے پارٹ آف کنیکٹنگ پاکستانی ٹو دا ورلڈ. اوکے سر، تھوڑا سا لائف جرنی کے بارے میں بتائیے کہ یقیناً آپ کی ڈائیورسیفائڈ ایجوکیشن بیک گراؤنڈ ہے، تو آپ پاتھس کو چینج کرتے ہوئے اچانک یہ اسپریچولیٹی والی سائٹ پہ اور اس سے ریلیٹڈ پروگرامس، بلکہ نالج جو ایکوائرڈ کیے ہیں آپ نے، وہ کیسے اور کیوں؟ ایک تو اس کا مین جو ریزن تھا میرا اپنا تعلق ایک کافی اچھے اسپریچول ایک دینی مذہبی گھرانے سے. ایک تو یہ سب سے بڑی وجہ تھی. اپنے آس پاس جب چیزوں کو دیکھا تو انہی چیزوں کو انسان بچپن میں پک کر لیتا ہے، لیکن جیسے سب کی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی انجینئر بنے، کوئی ڈاکٹر بنے، کوئی CSS آفیسر بنے، کوئی اس طرح سی چیزیں بنے. تو وہ دنیاوی اعتبار سے آئی واز ویری سکسیسفل انٹرپرینیور. میں نے اپنی 2-3 آرگنائزیشنز رن کی، اور اس کے بعد مجھے احساس ہوا کہ ہم صرف یہاں تک محدود نہیں ہیں. ہماری جو نالج ہے، اسکل سیٹ ہے، صرف یہ 2 وقت کی روٹی کمانے کے لیے نہیں ہے. وی آر دا سپریم کریشن آف اللہ پاک. اور اسی چیز کو ہم جب تک پہچانیں گے نہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو خلیفہ بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے، یقیناً بہت بڑا ٹائٹل ہے، اور کوئی بھی اس معیار پہ پورا اترنے کی کوشش تو کر سکتا ہے، لیکن پورا شاید ہم اتر نہیں پاتے. آج کل کی دنیا کی بات کر رہا ہوں. تو اس کے لیے آپ کو اپنی ایک اسپریچول کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے، ایک اسپریچول آپ کی فریکوینسی کو اپلفٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور آج کل تو یہ سب چیزیں بہت سائنٹیفک ہو گئی ہیں، اور ویسٹ والوں میں یہ ہے کہ what they do کہ وہ صرف اللہ کو نہیں مانتے، لیکن وہ اسپریچولیٹی کو مائنڈ سائنسز کے لے کے چل رہے ہیں، اس کے تھرو چل رہے ہیں. کانسیپٹ سارے ہمارے والے ہیں، بٹ ان کو کوئی اللہ واسطے کا بیر ہے اسلام سے، کتاب سے، مسلمانوں سے. تو دیٹس وائی وہ اس کو ایز اے کہتے نہیں یہ تو کوئی ایسی باتیں ہیں ان کی. اور جو میری بحث و مباحثے UK میں ہوئے ہیں، میرے بڑے ہیٹڈ ڈیبیٹس ہوئی ہیں میری لوگوں کے ساتھ ان سارے ٹاپکس کے اوپر. تو پھر میں نے یہی بہتر جانا کہ اپنی نالج کو آپ اس قدر بڑھائیں، اپنے اسٹینڈرڈز کو اس قدر ریز کریں
کہ آپ کو کچھ ان کو سمجھانے کی ضرورت نہ پڑے, بجائے اس کے کہ ہم نالج لینے کے لیے وہاں جا رہے ہیں تو وہ نالج لینے کے لیے ہمارے پاس آئیں. ڈیفینیٹلی وہ پاکستان تو نہیں آ سکتے, لیکن آج کل لرننگ کے جتنے ماشاءاللہ جیسے آپ کا فورم ہے اور جتنے فورمز ہمیں اویلیبل ہیں, تو ہم اپنی چیز کو, obvious سی بات ہے, being the best religion in the world, best spirituality form in the world, تو ہمارے پاس کسی چیز کی لیکنگ نہیں ہے, and we are far more ahead than what they are doing. تو بس یہ تھوڑا بہت ہے اسپرچولیٹی سے میرا جو کنیکشن ہے. رائٹ سر, تھینک یو. اچھا سر, اب تھوڑا سا ان کو ظاہر ہے تھوڑا تھوڑا اس کو ڈیفائن بھی کریں. یہ جو ہپنو تھراپی ہے, یہ ایک اپنا ایک طریقہ کار ہے ہیلنگ کا بھی ہے اور بہت سے کام سے لی جاتا ہے. اس کے علاوہ ہے آپ کا ریکی ہے, اس کے علاوہ آپ کا جیمز تھراپی ہے, کلر تھراپی ہے. تو تھوڑا تھوڑا ان کو بھی ڈیفائن کریں کہ کیسے اس کو تھراپی میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے کیا فوائد ہو سکتے ہیں سر ایک پیشنٹ. ہیپنوسس فرسٹ آف آل, جس کو ہیپنوٹزم کے نام سے عرف عام میں مشہور ہے, بچپن میں سب نے کتابیں پڑھی ہوں گی کہ ہیپنوٹزم سیکھی ہے. اور بیسکلی ہیپنوٹزم کیا ہے کہ ہم بھی یہ بلیو کرتے ہیں, سائنس بھی یہ بلیو کرتی ہے, ہر کوئی یہ بلیو کرتا ہے کہ انسان دو دماغوں کا مرکب ہے, ایک ہے اس کا شعور اور ایک ہے اس کا لاشعور. شعوری حرکات سکنات انسان کی جاگتے ہوئے ہو رہی ہوتی ہیں, اور جو لاشعوری دماغ ہوتا ہے اس سے سونے یا جاگنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ ہمہ وقت آزاد ہوتا ہے, گھومتا پھرتا ہوتا ہے, اپنے ایکشنز میں, اپنے چیزوں میں وہ ہمہ وقت مصروف رہتا ہے. اب یہ جو آپ کا لاشعور ہے یہ کنیکٹڈ ہے آپ کی روح سے. لاشعور روح نہیں ہے, لاشعور روح سے کنیکٹڈ ہے. روح جو ہے وہ اس سے ایک درجہ اوپر ہے لاشعور سے, اور وہ جو روح ہے آپ کی, وہ آپ کی اللہ کی تجلی سے کنیکٹڈ ہے, بیکاز اللہ پاک نے خود کلام پاک میں فرمایا کہ میں جب آدم مٹی کے پتلے میں روح پھونک دوں تو اس کے سامنے سجدے میں گر جانا. یہ بڑا ایک اسٹیٹمنٹ ہے اللہ پاک کا, کلام پاک میں ہے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ روح جو ہے وہ اللہ پاک کا حکم ہے. اب اللہ پاک کے حکم نے خود کو جب زمین پر اس کو بھیجا گیا اس حکم کو, تو وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا, دو پیرالل ریالٹیز اس کی کریٹ ہو گئی. اللہ پاک بھی کلام پاک میں فرماتے ہیں کہ ہر نفس کو ہم نے دو رخوں پہ تخلیق کیا ہے. تو اس کا جو دوسرا حصہ ہے جو زیادہ وائبرنٹ ہے ہمارے لحاظ سے, جو زیادہ کلرفل ہے, وہ لاشعور ہے. ہپنوسس میں ہم اس کے انسان کے سبجیکٹ کے لاشعور میں موجود جو بچپن کے فیئرز ہوتے ہیں, کچھ اس قسم کے ڈیلیماز ہوتے ہیں, زندگی کی ٹریجڈیز ہوتی ہیں, مس ہیپس ہوتے ہیں, اس کے ساتھ کچھ اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں, تو ان کو ہم جو نیگیٹو سجیشنز ہوتی ہیں, نیگیٹو اس کی جو پروگرامنگ ہوتی ہے, وی جسٹ replace it with a positive programming, and this is all about hypnosis. اس میں عادتیں تبدیل کی جا سکتی ہیں, اس میں سونے کا پیٹرن چینج کیا جا سکتا ہے, اس میں آپ کی غصے کا پیٹرن چینج کیا جا سکتا ہے, ایٹنگ ہیبٹس چینج کی جا سکتی ہیں, اور آپ کو ایک زیادہ سکسیسفل انڈیویجول کے طور پر دنیا کے سامنے جب آپ آتے ہیں تو دنیا حیران رہ جاتی ہے کہ آپ نے اتنا جلدی ریکور کیسے کیا, جو کہ ماڈرن سائنسز میں تھرو میڈیکیشن پاسبل نہیں ہے. Hypnosis at no stage involves any kind of medication, any antibiotics or any other like جو بھی آپ لے رہے ہوتے ہیں, اپنے ڈرگس لے رہے ہوتے ہیں. ڈرگس ریہیبس کے اندر ہیپنو تھراپی اتنا افیکٹو کام کر رہی ہے, سرجری کے فیلڈ میں ہیپنو تھراپی بہت افیکٹولی کام کر رہی ہے, بزنس میں بہت افیکٹولی کام کر رہی ہے, اور سائیکولوجی میں تو اس کی مثال نہیں ملتی, اتنا زیادہ افیکٹولی. جو لوگ بہت ڈرپوک ہوتے ہیں, بہت ہی زیادہ ان میں حوصلے کی کمی ہوتی ہے, زندگی کے اہداف حاصل نہیں کر پاتے, صبح 8 بجے تو اٹھنا پاسبل ہی نہیں ہے ان کے لیے. آئی مین لائک دیر آر ویریس پیپل جو آتے ہیں میرے پاس کاؤنسلنگ کے لیے, ہیبٹس پیٹرن انالیسس ہوتا ہے. تو دس از آل اباؤٹ کہ ہپنوسس کو استعمال کس طریقے سے کرتے ہیں. سائملٹینیسلی اس کے غلط استعمال بھی ہیں ہپنوسس کے. آپ نے سنا ہوگا کہ بینک کیشیئر ایک کاؤنٹر کے پیچھے بیٹھا ہوتا ہے تو وہ لوگوں کی آنکھوں میں نہیں دیکھتا کہ کہیں اس کا اثر نہ ہو جائے اور وہ رقم لے کے. ایسے واقعات آئے دن سابقہ پڑتا ہے سب کا, ان واقعات سے سننے کو ملتا ہے, مطلب یہ کہ اخباروں میں جرائد میں پڑھنے کو ملتا ہے. تو یہ اس کے نیگیٹو یوزز ہیں. پازیٹیو یوزز کی تو کوئی انتہا نہیں ہے. نیگیٹو یوزز میں ایک معمول کو اپنے زیر اثر کر کے آپ اس سے جو مشہور ہے کہ جی کچھ بھی کروایا جا سکتا ہے ایک انسان سے, تو کچھ غلط فہمیاں بھی ہیں جو ہپنوسس کے بارے میں ہیں. کلر تھراپی اور یہ جو سیکنڈ سبجیکٹ ہے
کہ اس میں جب ریسرچ کی تو پاکستان میں کلر تھراپی کو آفیشلی جو انٹروڈیوس کیا تھا وہ خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب نے کیا تھا. ان کی کتاب تھی نظریہ رنگ و نور یا رنگ اور روشنی سے علاج. وہ نظریہ رنگ و نور سے تو وہ کالم لکھتے تھے, رنگ اور روشنی سے علاج اس بک کا نام تھا. وہ میرے ہاتھ لگی بہت پہلے, تو میں نے اس پہ ریسرچ شروع کی. تو جو انہوں نے چیزیں بتائی تھیں وہ میرے ایکسپیریمنٹس پر پورا اترتی تھیں. جب وہ کتاب اپنی صداقت پر پورا اترتی تھی تو اس میں سے فائدہ اٹھانے سے کوئی آر نہیں تھا. تو میں نے پھر اس میں جیسے ایک چیپٹر پورا پتھروں کے اوپر ہے, جیمز کے اوپر ہے, لیکن جیمز کی نالج تو آج سے بہت پرانی ہے, لیکن یہ جو کلر تھراپی کی نالج تھی یہ ذرا نئی تھی کہ شعاعوں کا پانی کیسے بنتا ہے, نیلے رنگ کے پانی کے استعمال سے کیا فوائد ہیں, اور طبیعت میں کیا چیزیں چینج ہوتی ہیں. بیکاز ان کا ماننا یہ ہے کہ ان کا نہیں بلکہ اب ہمارا بھی ماننا ہے کہ تقریباً 11,000 اقسام ہے رنگوں کی جو اس دنیا میں پائی جاتی ہیں, جو آپ کی ظاہری آنکھ اور باطنی آنکھ سے دیکھے جا سکتے ہیں. اور اسی بات کو آگے لے کر آپ کلر تھراپی سے جب اور آگے آتے ہیں تو پھر روحانی علاج سے واسطہ پڑتا ہے, اور روحانی علاج کا ایک ہی منبع ہے, ایک ہی مخزن ہے اور ایک ہی سورس ہے, دیٹ از کلام پاک, جو کہ آخری کتاب ہے. کلام پاک سے پہلے جب 3 اور الہامی کتب آئیں, زبور, توریت اور اینڈ میں جب انجیل آئی, کیونکہ یہ گریجولی نالج جو ہے وہ اسکل سیٹ اور نالج سیٹ دیا جا رہا تھا ہیومینٹی کو, تو وہ بہت مختصر کتابیں تھیں جو اللہ پاک نے دی. تو کلام پاک ایک جامعہ کتاب اس طرح کی نازل ہوئی کہ اس کا نزول آج تک جو ہے وہ ایک مطلب کہ ایک میریکل ہے کلام پاک کا ہمارے بیچ میں ہونا, اور ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں, اور خوش نصیب بھی ہیں, اور ایک لحاظ سے تھوڑے سے وہ بھی ہیں کہ ہم نے قدر و منزلت نہیں پہچانی اس کتاب کی. تو پھر روحانی علاج میں ڈائمنشن چینج ہو گیا, تو وہاں پر فاسٹسٹ رزلٹ جو پاسبل تھے وہ آنے لگ گئے, اور ہیلنگ ملنے لگی لوگوں کو اللہ کے کلام سے, اللہ کے نام سے, اور پھر یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا. پھر اس کے بعد ایک ذیلی شعبہ تھا ایسٹرالوجی کا, اس کے بارے میں کچھ اسٹڈی کی میں نے ایسٹرالوجی کے بارے میں. تو ایسٹرالوجی کو بھی کسی حد تک کافی قابل عمل پایا, اس کے ساتھ دست شناسی اور اس کے ساتھ علم النداد, نیورولوجی. تو ان سب چیزوں کی کوئی نہ کوئی میننگ ضرور ہے ہمارے ارد گرد جتنی یہ کہکشائیں ہیں, کائناتیں ہیں. اور اب تو جو بگ بینگ تھیوری پیش کرنے والے لوگ ہیں وہ ایک چیز کو مان گئے ہیں. جو پرسوں ترسوں میری گریگ برڈن کی میں نے ایک ویڈیو دیکھی, جو بات میں بڑے عرصے سے چاہ رہا تھا کہ وہ لوگ سمجھ جائیں, کہ وہ ہے کہ جس طریقے سے بگ بینگ کے تھرو بقول ان کے یہ کائنات وجود میں آئی ہے, تو اسی طریقے سے یہ بگ بینگ ریورس ہو جائے گا. اور یہی آیت اشارہ کرتی ہے کہ ہم جس دن چاہیں گے اس کائنات کو خطوں کے طومار کی طرح لپیٹ کر واپس کھینچ لیں گے. تو یہ وہ لوگ وہی بات کر رہے ہیں کہ یہ 1 سیکنڈ لگے گا اور یہ پورے کا پورا بگ بینگ ریورس ہو جائے گا, اور یہ ہم سب لوگ جو ہے وہ ایک ہی میٹرکس کا حصہ ہیں, ایک ہی فریکوینسی کا حصہ ہیں, اور کوئی بھی فریکوینسی ہمارے اس سے آؤٹ نہیں ہے, رینج سے آؤٹ نہیں ہے. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, اور یہ لوگ اب پہنچے ہیں, ہم 14 سال پہلے سے کتاب میں پڑھ رہے ہیں, لیکن ہم نے قدر نہیں کی اپنی کتاب کی. زبردست, بہت اچھی طرح آپ نے ڈیفائن کیا ان چیزوں کو. اچھا سر, یہ جو جیمز تھراپی ہے اور کلر تھراپی ہے, یہ کس طرح افیکٹ کرتا ہے سر ایک باڈی کے اوپر, ایک فزیکل باڈی کے اوپر یا مائنڈ کے اوپر؟ کیا اس کے سائنٹیفک کیا ریزن ہے؟ دیکھیے, اس چیز میں ہمارا ماننا یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز میں ایک فریکوینسی موجود ہے. فریکوینسی سے مطلب کہ اثر موجود ہے. جس طرح پھلوں کی اگر اقسام لے لیں تو آم سے شروع ہو جائیں تو خوبانی تک چلے جائیں, اور کہیں سے بھی کہیں چلے جائیں, مطلب کہ اس قدر بڑی فیملی ہے پھلوں کی. سبزیوں کی فیملی دیکھیں تو سبزیوں میں آپ کو ایک ابنڈنس ملے گی, اور اس طرح کی جو دیگر تخلیقات ہیں, انسیکٹس میں دیکھ لیں, مچھلیوں میں دیکھ لیں, جتنی بھی نوعیں اللہ پاک نے کریٹ کی ہیں اس میں قسمیں ہیں. تو یہ بھی ایک کریشن کی نوع ہے, ایک کلاسیفیکیشن ہے. جو پتھر ہیں یہ جاندار ہوتے ہیں, ان میں فریکوینسی ہوتی ہے, اور یہ کئی ہزار سال پرانے ہوتے ہیں. اب میرے ہاتھ میں جو پتھر ہے مجھے کیا پتا یہ کتنے 100 سال 1000 سال پرانا ہے, کون سی کان سے نکلا تھا, اور اس میں فریکوینسی جب تک میں اس کو یوز نہیں کروں گا I'll not come to know
کہ کیا فریکوینسی ہے اس کی. اینڈ یہ جب میرے جسم سے ٹچ ہوگا تو آٹومیٹکلی وہ فریکوینسی میری جسم کی فریکوینسی کے ساتھ یا تو میچ کر جائے گی یا تو اس کو ریپلس کرے گی. تو ہیئر کمس دی ایفیکٹ کہ اگر میچ کر جائے گی تو آپ کو پازیٹیو ایفیکٹ کیا دے رہا ہے. اور ان چیزوں کا یوزج میڈیسنل طور پر تو ٹھیک ہے, لیکن ان سے کوئی توقعات وابستہ کرنا, توہمات باندھنا یا ان سے کوئی آپ توقعات باندھیں تو دیٹ از ناٹ ٹرو. اور جہاں تک روشنی کا معاملہ ہے, ہمارے جسم کے اوپر تقریباً 8 سے 9 انچ اوپر ایک روشنیوں کا جسم ہے, دیٹ از کالڈ اورا.